قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رواں ہفتے میں زلزلوں کے کئی جھٹکے آ چکے ہیں اور کچھ جھٹکے ایسے تھے جس نے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا اور اگلے 2 روز میں مزید کچھ زلزلوں کے جھٹکوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زلزلے کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے اور کن قوموں پر زلزلہ آیا ہے اور اس کے اسباب کیا تھے اور اس کا مداوع کیسے ہوگا۔ زلزلہ آپ غور کریں، اس میں الفاظ کا تکرار ہے۔ زلزلہ 2 مرتبہ زا اور 2 مرتبہ لام، اور صرفی اعتبار سے فعللہ کے وزن پر ہے۔ فعللہ اس میں بھی لام کا تکرار ہے، اور اسی باب سے وسوسہ ہے۔ وسوسہ 2 مرتبہ واو اور 2 مرتبہ سین کا تکرار۔ حروف کی جو تکرار ہے وہ اس کے معنی کو اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ وسوسہ یوسوسو وسوسۃً، اور اسی سے الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے خناس سے۔ اب وسوسہ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا بلکہ بار بار وسوسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح زلزلہ، اس میں بھی حروف کا تکرار ہے، تو یہ بار بار ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تو یہ جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رواں ہفتہ کے اندر آپ نے دیکھا کہ مختلف جھٹکے کراچی کے مشرق کے اندر محسوس کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ قوم جن پر زلزلہ آیا ان قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا۔ قوم سمود جو شام میں مقام ہجر میں یہ آبادی، یہ قوم موجود تھی اور یہ بدعقیدہ تھے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، یہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو فالو کرنے والے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے، یعنی ان کی قوم میں سے جناب صالح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور اسے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا، صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اے پیغمبر ذرا صالح علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب ہم نے
ان کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو دعوت دی. ان کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ کہنے لگے یا صالح، اے صالح قد کنت فینا، تو ہمارے درمیان ہمارے بیچ میں سے ہے، تو یعنی تو ہمارے قوم میں سے ہے، ہمارے بیچ میں تو رہا ہے، ہمارے درمیان میں تو رہا ہے. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تجھ سے بڑی امیدیں ہم نے لگائے رہے تھے، بڑی امیدیں تھی، تو نے سارے امیدوں کو توڑ ڈالا یہ کہہ کر کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں باقی سب کو چھوڑ دیں. اتنہانا ان نعمر ما یعبد آباؤنا، اور آپ ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ایک معبود کی عبادت کریں اور ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. کہا تجھ سے بڑی امیدیں تھی، تو نے سارے امیدوں کو توڑ ڈالا، ان پہ پانی پھیر دیا. تجھے ہم بڑا سمجھدار سمجھتے تھے، سالے یہ تو نے کیا دعوت دی. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، اور تو نے ہمیں ایک شک کے اندر مبتلا کر دیا ہے. اب صالح علیہ السلام کی یہ دعوت اپنے قوم کو دینا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قوم نے یہ جواب دیا کہ آپ نے ہمیں شک میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم کئی معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی عبادت کریں، اور آپ نے ہمیں ایسے شک میں ڈال دیا ہے کہ وہ ہمیں بے چین کر دینے والا ہے. صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی من الرحمہ، اے میری قوم اگر اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے عقیدہ توحید کی سمجھ عطا کی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچائے گا، مجھے کون بچائے گا. کہا میری قوم اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو پھر تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ بھیجا گیا ہے تو اس کا خیال رکھو. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا تأکل فی الارض اللہ، اسے چھوڑو یہ اپنی باری پر اللہ کے زمین میں سے سیر ہو کر پانی پیے گی، پانی سے سیراب ہوگی. جو دن اس کا مقرر ہے اس دن اس کو چھوڑ دو، بری نگاہ سے بری نیت سے اس کو دیکھنا بھی نہیں، اس کو چھونا بھی نہیں. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، لیکن انہوں نے اس کے ٹانگیں کاٹ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فرمایا کہ قوم سمود نے جھٹلایا اپنے سرکشیوں کی وجہ سے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس کی نبوت کو، اس کی دعوت کو، توحید کو انہوں نے جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها، ان میں سے ایک بدبخت کھڑا ہوا انہی کے حکم پہ، اور اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کی جو اللہ کی طرف سے نشانی تھی اس کے ٹانگیں کاٹ دی. فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاکت کے اندر مبتلا کر دیا ان کے گناہوں کے سبب. فسواها، اور اللہ رب العالمین نے زمین کو بالکل برابر کر دیا. برابر کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے اونٹنی کے ٹانگیں کاٹ دی، قوم کے کہنے سے ایک بدبخت نے کھڑے ہو کر یہ عمل سر انجام دیا، تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے اپنے قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، کہا کہ میری قوم ثلاثۃ ایام، تمہارے پاس 3 دن ہے، بس 3 دن تک تمتعوا، تم فائدہ اٹھاؤ زمین میں، تم مزے کرو، تم خوب لطف اٹھاؤ. 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آیا فأخذتهم الصیحہ، ایک چیخ، ایسی چیخ جو کانوں کے پردوں کو پار دے. فأخذتهم الرجفہ، اور ایسا زلزلہ
جس نے لوگوں کو وہیں پر دیر کر دیا، ہلاک کر دیا. فدمدم علیہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہلاکت ان کے اوپر ڈال دی گئی. بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، صالح علیہ السلام کی نبوت کو ٹکرانے کی وجہ سے، صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے، شرک کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا. اللہ رب العالمین کی نشانی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کی وجہ سے فسواہا، اللہ نے ان کو ایسا برابر کیا، ایسا برابر کیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، فرمایا قوم سمود تو اپنی سرکشیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ کہ یہ لمبے ترنگے کھجوروں کے تنوں کے مانند گھرے پڑے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، فرمایا کھجور کے لمبے تنوں کی طرح گھرے پڑے تھے، کیا آپ کو ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نظر آتا ہے؟ پوری قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا. ولا یخاف عقباها، اور اللہ رب العالمین اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. پوری قوم تباہ ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. جب قوم سرکشی پر اتر آئی تو اللہ رب العالمین نے چیخ اور زلزلہ کا عذاب بھیجا اور ان کو نیست و نابود کر دیا. اسی طرح ان قوموں میں ایک قوم شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بھی ہے جن پر اللہ کا عذاب آیا. اب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے شعیب علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور وہاں پر انہوں نے دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ. پہلا کام تو یہ ہے کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اور دوسرا کام جو تمہارے کرنے کے ہیں وہ یہ کہ تم ناپ تول میں، وزن میں، ترازو میں، میزان میں کمی پیشی نہ کرو. قوم ایک شرک میں مبتلا تھی اور دوسرا وزن کے اندر جو ہے ناپ تول کے اندر کمی کرنے والی تھی. تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے کہیں بعد شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے ہیں، اپنے قوم کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور تم پورا ناپ کرو، وزن کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو سامان دیتے ہوئے اس میں کوئی کمی نہ کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، تم زمین میں بےایمانی کر ناپ تول اور وزن کے اندر جو ہے گڑبڑ کر فساد برپا نہ کرو. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تیری زیادہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے پلے نہیں آتی. تو ہمیں کیا دعوتیں دے رہا ہے؟ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے او ان نفعل ما نشاء، کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو بھی چھوڑ دیں اور جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہ کریں. تم ہمیں یہ دعوت دے رہے ہو. انک لانت الحلیم الرشید، اے شعیب تو بڑا سمجھدار نظر آتا ہے، تجھے تو ہم بڑے سمجھدار سمجھتے تھے، یہ تو کیا ہمیں کہہ رہا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور وزن کے اندر، ترازو میں، ناپ تول میں لوگوں کو سامان دیتے ہوئے کمی نہ کرو، یہاں پر بےایمانی نہ کرو، یہ تو کیا ہمیں دعوت دے رہا ہے؟ شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ رب العالمین کا جو بقیہ ہے وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے. تم ایمان لے آؤ، تم سیدھے ہو جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، اور یہ وزن ترازو میں جو تم گڑبڑ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو، انصاف کرو، عدل کرو. ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، دھمکیوں پر اتر آئے. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، کہا سرداروں نے شعیب کی طرف سے، انہوں نے جو اس کے مخالف جو کھڑے ہوئے تھے، جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ دعوت ان کو پہنچی تھی، اس کے بالکل مخالف کھڑے ہو کر دھمکیوں پر اتر آئے. کہنے لگے کہ شعیب ہم تمہیں یہاں سے مدین سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو اس کی ایک شرط ہے کہ جو ہم کرتے ہیں تمہیں وہی کرنا پڑے گا، جس ملت پر ہم ہیں تمہیں اسی پر ٹھہرنا پڑے گا، جس دین پر ہم قائم ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں تمہیں ان کی کرنی پڑے گی. او لتعودن فی ملتنا، انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا شعیب وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَوَجَمْنَاكَ، کہا اگر تیرے یہ کنبے قبیلے والے، تیرے یہ رشتہ دار نہ ہوتے،
ہم تجھے پتھر مار مار کر ریگ پر رجم کرتے، ہم تجھے قتل کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میری قوم تم پر زیادہ غالب ہے اللہ رب العالمین؟ اب قوم میں ظاہر سی بات ہے وہ لوگ ہیں جو بالکل مخالف ہیں، اب کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ساتھ یہ برا سلوک کرے، اگرچہ وہ بھی ان کے مخالف ہو، رشتہ داری تو سامنے آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا قوم ارہتی اعز علیکم، اے میری قوم کیا میری برادری اور میرا کنبہ یہ تمہارے اوپر زیادہ غالب ہے یا اللہ رب العالمین؟ جہاں تک اللہ رب العالمین کے احکامات ہے وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، تم نے تو اسے اپنے پشت کے پیچھے چھوڑ دیا ہے ایسے کہ جسے کہ تم جانتے نہیں ہو۔ اے میری قوم تم جو ہے یہ کام سارے چھوڑ دو، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، زلزلہ آیا، اور زلزلے نے ان کا خاتمہ کر دیا، تباہ کر دیا، ان کو برباد کر دیا، جس سے آگاہ کیا تھا شعیب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ فما تزیدوننی غیر تقصیر، کہ اگر میں بھی تمہاری اسی بات کو مانوں جو تم کہہ رہے ہو، جس طرز پر تم چل رہے ہو، جس ٹریک پر تم کھڑے ہو، اگر میں بھی آ کے کھڑا ہو جاؤں تو یقیناً مجھے تم نقصان اور خسارے میں ہی زیادہ کرو گے، مجھے تم کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤ گے، خود بھی مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے، خود بھی نقصان میں ہوگے، میں بھی نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ انہوں نے ان کی بات نہ مانی، شعیب علیہ السلام نے بھی ان کی بات نہ مانی، کھڑے رہے چٹان بن کر، لیکن زلزلہ آیا اور تباہ و برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، جو ظلم کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 5 ہجری میں غزوہ خندق واقعہ پیش آتا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، وہ اطلاع کیا ہے کہ یہود اپنے مختلف قبائلوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ آپ پر چڑھائی کرنے آ رہا ہے، مدینہ میں آ کر آپ کا حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اور اسی طرح مشرکین وہاں سے وہ بھی جو ہے اپنا قافلہ لا کر ایک طرف سے مشرکین مکہ اور دوسری طرف یہودیوں کے مختلف قبائل بنو غطفان پتہ نہیں کون کون سے، یہ سب مل کر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ خندقیں کھودی جائے۔ ہم بھی فارس کے اندر یہی کرتے تھے کہ دشمن کو اپنے شہر میں اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے بڑے بڑے خندقیں دونوں اطراف میں چاروں طرف کھود دیا کرتے تھے تاکہ وہ اندر داخل ہونا چاہے بھی داخل نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ اب خندقیں کھودی جا رہی ہے، غزوہ خندق جسے کہا جاتا ہے، جو جنگ احزاب سورہ قرآن کے اندر سورہ احزاب کے نام سے، احزاب مطلب بہت سارے گروہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے آ رہے تھے۔ خندق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں جو ہے مشرکین اور یہودیوں کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھدوائی ہے۔ اب وہ یہاں پر جب خندقیں کھدوائے اور اس کے بعد جب وہ آ کر چڑھائی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو روکتا ہے، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم وجنودا لم تروها، فرمایا کہ ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا، اور اس وقت یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دشمن پر تیز ہوا تیز آندھی چلائی اور ایک ایسا لشکر بھیجا جسے وہ دیکھ نہیں سک رہے تھے۔ اب لشکر سے مراد جو ہے فرشتے ہیں، تیز آندھی کے ساتھ جو ہے وہ ایک زلزلہ بھی آیا تھا جنہوں نے مشرکین کے یہودیوں کے خیموں کو اکھیڑ کر باہر پھینک دیا تھا، اور وہ بالکل پریشان ہو گئے کہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا زلزلے کی صورت میں، جرم کیا تھا؟ وہ شرک کرنے والے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم، ان پر زلزلے کا عذاب آیا، جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ وہ شرک بھی کرتے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اور اسی طرح غزوہ احزاب جنگ خندق میں مشرکین پر یہودیوں پر اس دوران جو ہے زلزلہ بھی آیا، تیز آندھی بھی آئی، ان کے خیموں کو اکھیڑ کر رکھ دیا جھڑ سے ہی، اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کہاں رکیں۔
تو یہ اللہ کا عذاب آیا، اور یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کا ذکر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہے، ڈر جاؤ اس دن سے اپنے پروردگار سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ، قیامت کی جو گھڑی ہے وہاں جو زلزلہ ہونا ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فرمایا وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، جس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ اپنے دودھ پلانے والی بچے سے غافل ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جس عورت کو حمل ہوگا وہ اپنے حمل کو وضع کر دے گی، گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، آپ کو ایسا لگے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لوگ مدہوش نہیں ہوں گے، لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی بہت ہی سخت ہوگا۔ مفسرین نے مختلف تفسیر اس کی ہے، سب سے صحیح تفسیر وہ اس کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور جب سور میں پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو لوگ بالکل کھڑے ہو جائیں گے، قبروں سے باہر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا آدم ابعث بعث النار، کہ آدم جہنم کا لشکر تیار کر۔ آدم علیہ السلام کہیں گے وما بعث النار، جہنم کا لشکر کیا ہے میرے پروردگار؟ کہا جائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 یہ جہنم کا لشکر ہے، 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم کا لشکر، اس کو تو اپنے اولاد میں سے تیار کر۔ فرمایا کہ یہ بات سن کر ہی سب پر زلزلہ جو ہے طاری ہو جائے گا اور سب کو ایسا جھٹکا لگے گا، زمین جو ہے ان کے پاؤں تلے نکل جائے گی۔ تو فرمایا یہ ہے ایک زلزلہ جو ایسا ہونے والا ہے، ایک ایسا جھٹکا ان کو لگنے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مختلف کیفیات بھی بتائی۔ فرمایا کہ اس وقت، فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، کواکب انتصرت، اور یہ کواکب ستارے بکھر جائیں گے اور قبر والے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر کو جو ہے آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ تو فرمایا قبر والے اپنے قبروں سے جب نکلیں گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اور جب وہ اپنے اعمال کو دیکھے اس کو جھٹکا لگے گا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو میں نے چھپ کے کیا تھا، اس میں تو کوئی شامل نہیں تھا، اس کی خبر کسی کو نہیں تھی۔ تو یہ ایک جھٹکا کہ جب اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ 999 میں سے ایک جو ہے جنت کا ہے، 999 جہنم کا لشکر ہے، جھٹکا لگے گا، اور جب اپنے اعمالوں کو سامنے دیکھیں گے وہ سارا دفتر جو رجسٹر سامنے کھل جائے گا، جھٹکا لگے گا۔ فرمایا ان جھٹکوں سے، ان زلزلوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے پروردگار سے ڈرو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اچھی طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنی بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے، بان ربک اوحی لها، وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اور اس سے پہلے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے خبریں اگلے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ کو پتہ ہے کہ یومئذ تحدث اخبارها اس سے کیا مراد ہے؟ زمین اپنے پشت پر ہونے والے تمام اعمال کو واضح کرے گی، بتائے گی کہ میرے اوپر انہوں نے یہ جرم کیا ہے، یہ اعمال کیے، یہ گناہ کیے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورتوں میں کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کے رجسٹر کو دیکھیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا تو وہ اسے بھی دیکھے گا۔ یہ جو جھٹکے ہیں اصل میں تو یہ بڑا جو جھٹکا لگنے والا ہے، یہ اس کی تیاری کے لیے ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں چھکاتے ہیں تاکہ تم بڑے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم لوٹ آؤ توحید کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، شرک کو چھوڑ دو اور یہ ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دو، جرائم کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت فرمایا کہ جب
بے حیائی عام ہو جائے گی، اور فرمایا کہ فتنے عام ہو جائیں گے، اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، تو فرمایا کہ کثرت کے ساتھ زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے۔ ان تمام گناہوں سے، جرائم سے رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، گڑ گڑاؤ، رو۔ یہاں سے تو ہم بچ نکلیں گے، لیکن وہاں بچنے کی کوئی امید نہیں ہوگی۔ تو وہی شخص بچے گا جس نے دنیا کے اندر تیاری کی ہوگی۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو قیامت کا بڑا جھٹکا، زوردار زلزلہ ہونے والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔